السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر نے حضور نبی کریم رؤوف رحیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک لفظ بول کر عیسائیوں کے سر تھونپ دیا۔ چونکہ مرزا جونیئر کا جو ٹارگٹ ہے وہ دنیا میں فساد برپا کرنا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانا ہے۔ پہلے اس نے کوشش کی کہ مسلمان آپس میں لڑیں، فرقے بنے، گھر گھر میں فساد ہو۔ جب یہ یہاں سے ناکام ہوا تو اب اس نے مختلف عالمی مذاہب کو آپس میں لڑانے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ مرزا چاہتا ہے کہ دنیا میں امن نہ ہو، فساد ہی فساد ہو، یہ اس کا ٹارگٹ ہے، یہ اس کی سوچ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق انتہائی نازیبا لفظ بول کر کرسچنوں کے سر تھونپ دیا، ان کے گاٹے فٹ کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ انہوں نے یہ بات کی ہے تاکہ مسلمان اور کرسچن برادری آپس میں گتھم گتا ہو، فساد برپا ہو، عالمی جنگ ہو، دنیا میں فتنے اٹھیں۔ میں نے ایک انٹرویو میں بات کی کہ کرسچنز ہمارے نبی کو دجال مانتے ہیں۔ اب کئی کرسچن جو ہے وہ سامنے آ گئے کہ نہیں، ہم تو اینٹی کرائسٹ نہیں کہتے رسول اللہ کو۔ اور بھائی، میں اس دجال کانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دجال سے مراد ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، ٹھیک ہے؟ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت میں 3 جھوٹے دجال آئیں گے۔ ہم مسلمان تضاد کو مسلمان دجال نہیں کہتے، لیکن نبی اسلام نے اسے دجال کہا ہوا ہے، کیونکہ جو نبی نہ ہو اور اپنے آپ کو نبی کلیم کرے تو اسے دجال کہا جاتا ہے، دجل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا۔ کرسچنز کے نزدیک ہمارے نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ دعوی نبوت غلط کیا، لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک دجال ہی ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم دجال ہی ہیں۔ تو کہتے نہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا، اور بھائی کہنے کی ضرورت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ تو سب سے بڑا کذاب، سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو نبی نہیں تھا اور اس نے اپنے آپ کو نبی کلیم کیا۔ چونکہ کرسچنز ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے تو ظاہر ہے وہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک دجال ہی مانتے ہیں۔ اس دجال سے مراد وہ کاڑا دجال نہیں ہے جس کو عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر اس پروفٹ کو جس کو وہ نہیں مانتے وہ دجال ہی کہیں گے۔ جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی دجال سمجھتے ہیں اور ہمارے نبی کو۔ مرزا جونیئر کے اس بیان کے بعد مختلف علماء کرام کے بیان بھی سامنے آئے جن میں انہوں نے کہا ہے کہ مرزا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، یہ تو صرف نقل کرنے والا ہے، یہ ناقل ہے، اس نے عیسائیوں کا عقیدہ نقل کیا ہے، ان کی طرف سے یہ بات کی ہے۔ اور کئی فتوے بھی لیے گئے جنہوں نے یہ بات کہی کہ مرزا جونیئر کے ساتھ یہ سری زیادتی ہے۔ یہ زیادتی سے مراد جنسی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک بات کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم دجال ہی ہیں، تو کہتے نہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا، اور بھائی کہنے کی ضرورت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ ہاں، اگرچہ انہوں نے یہ بات صراحتاً نہیں لکھی کہ جنسی زیادتی، لیکن مطلب تو یہ ہو سکتا ہے نا۔ تو کہتے نہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا، اور بھائی کہنے کی ضرورت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن یہ مطلب تو ہو سکتا ہے نا ایک بات کا، جنسی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو لہذا ان علماء کو بھی سوچنا چاہیے جنہوں نے یہ لکھا ہے اور جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ مرزا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس زیادتی سے مراد جنسی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کہیں یا نہ کہیں، وہ لکھیں یا نہ لکھیں، یہ مطلب ہو تو سکتا ہے نا۔ یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا جونیئر جو اب تک پیٹتا رہا کہ میں نے دکانیں بند کروا دی ہیں، دکانیں بند کرا دی ہیں، فرقوں کی دکانیں بند ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ راتوں رات انہوں نے انہی دکانوں کے شٹر اٹھوائے، دکانیں کھلوائیں، راتوں رات فتوے حاصل کیے اور لے آئے جی یہ دیکھو جی فلاں نے بھی انجینئر کے حق میں فتویٰ دے دیا ہے، فلاں نے بھی دے دیا، فلاں نے بھی دے دیا۔ وہ بھائی انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ مرزا کے ساتھ سری زیادتی ہوئی ہے، تو اس زیادتی سے مراد جنسی زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ وہی کہنے کی ضرورت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ اگرچہ انہوں نے لکھا نہیں ہے، کہا نہیں ہے، مطلب ہو تو سکتا ہے نا۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جیسا۔ اس طرح مرزا جونیئر کہتا ہے کہ کرسچنوں نے اگر وہ بات کہی نہیں ہے بلکہ وہ انکار کر گیا کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، لیکن اس کے باوجود بھی مرزا کہتا ہے کہ وہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ تو مرزا جنہوں نے تیرے حق میں فتوے دیے ہیں انہوں نے جنسی زیادتی لکھی ہے یا نہیں لکھی، لیکن مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ وہی کہنے کی ضرورت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جیسا۔ اب آئیے ہم ان فتووں کا ذرا جائزہ لیتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا کے ساتھ سری زیادتی ہوئی ہے۔ یہ سری زیادتی سے مراد میں پھر بھی کہہ رہا ہوں
اگرچہ انہوں نے جنسی زیادتی نہیں لکھی، لیکن ایک بات کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ تو کہتے نہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا، اور بھائی کہنے کی ضرورت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ تمام فتوے والوں نے تقریباً یہی لکھا ہے کہ مرزا تو ناقل ہے، اس کا کیا قصور ہے، اس نے تو کرسچنوں اور عیسائیوں کا مذہب نقل کیا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو نقل کی تعریف بھی بتاؤں گا کہ نقل کیا ہوتے ہیں، ناقل کسے کہتے ہیں، مرزا واقعی ناقل ہے یا نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ناقل نہیں بلکہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، یہ مدعی ہے۔ یہ پہلا فتویٰ امت واحدہ پاکستان کی طرف سے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات اور نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے منقول احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد علی مرزا نے کوئی جرم، گناہ یا گستاخی نہیں کی ہے۔ دیکھ لو، کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ مرزا نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ دوسرا فتویٰ ہے ڈاکٹر محمد عمار خان صاحب کا، وہ بھی کہتے ہیں کہ گزارش یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کا ایسا قول یا عقیدہ نقل کرنے سے جو کفریہ ہو، گستاخی پر مبنی ہو، نقل کرنے والے پر کفر یا گستاخی کا الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بدیہی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ بالکل گستاخی کا حکم مرزے پر نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اس نے تو بات کو نقل کیا ہے۔ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں آپ کو نقل کی تعریف بھی بتاؤں گا کہ نقل کہتے کسے ہیں۔ یہ ایک اور فتویٰ ہے جامع مسجد عثمانیہ و مدرسہ عثمانیہ صوت القرآن، راولپنڈی سے ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ مرزا ناقل ہے، ناقل پر گستاخی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیوں تو وہ تو ایک عیسائیوں کی طرف سے لفظ نقل کر رہا ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو آگے نقل کی تعریف بھی بتاتا ہوں کہ نقل کہتے کسے ہیں۔ جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی، انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ یہ ایک اور فتویٰ ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں اذا کان فی المسألۃ وجوہ توجب الکفر ووجہ واحد یمنع فعل المفتی ان یمیل الی ذلک الوجہ۔ کہتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں کئی وجوہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ عدم کفر کی ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ مفتی پر لازم ہے کہ وہ عدم کفر والی شک کی طرف مائل ہو جائے۔ اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب کم از کم اصول و ضوابط تو آپ ذہن میں پہلے بٹھاتے، ذہن نشین کر کے اس کے بعد ہی فتویٰ لکھتے۔ آپ نے بڑی جلد بازی میں مرزا جونیئر کے حق میں فتویٰ دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر کئی وجوہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ عدم کفر کی ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ عدم کفر کی طرف مائل ہو۔ مولانا صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر کئی وجوہ کفر کی ہوں تو وہ صریح نہ ہوں، وہ کفر کا احتمال رکھتی ہوں، احتمال، تب مفتی پر لازم ہے کہ وہ عدم کفر کی طرف مائل ہو۔ اگر ایک وجہ صریح کفر کی ہے پھر بھی وہ عدم کفر کی طرف مائل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ مولانا صاحب آپ کے اصول اور قاعدے کے مطابق تو دنیا میں پھر کوئی کافر رہے گا ہی نہیں۔ مولانا صاحب آپ کے اصول کے مطابق تو پھر قادیانی بھی مسلمان ہونے چاہیے آپ کے قاعدے کے مطابق، کیونکہ ان کے اندر ایک نہیں کئی وجوہ ہیں جو عدم کفر کی طرف جاتی ہیں۔ کیا قادیانی خدا کو نہیں مانتے؟ کیا یہ ایمان کی طرف یہ وجہ نہیں لے جاتی؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے؟ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے؟ کیا وہ قرآن مجید کو قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں مانتے؟ کیا یہ وجوہ ایمان کی طرف نہیں لے جا رہی؟ تو کیا خیال ہے قادیانیوں کو تو مسلمان کہو گے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا صاحب عقل سے کام لینا چاہیے تھا کم از کم فتویٰ لکھنے سے پہلے۔ جہاں کئی وجوہ کفر کی طرف جاتی ہوں تو وہ وجوہ ہوتی ہیں جن میں کفر کا احتمال ہو، صراحتاً کفر نہ ہو۔ مرزا جونیئر نے جو کچھ کہا ہے اس میں احتمال نہیں ہے، اس میں صراحتاً کفر کی طرف۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ ایسا نازیبا لفظ سے یاد کیا جو مسلمان کی زبان پر اس کو لانا بھی مسلمان گوارا نہیں کرتا۔ اگر آپ کے اصول کو دیکھا جائے تو پھر تو یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہونے چاہیے۔ کیا یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے؟ چاہے کسی بھی طریقے سے مانتے تو ہے نا۔ کیا وہ آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے؟ کیا وہ نبیوں کو نہیں مانتے؟ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ کیا ان کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ تو کیا خیال ہے ان کے اندر یہ چیز دیکھ کر ایمان کا احتمال، ایمان کی وجوہ نہیں نظر آتی؟ تو کیا خیال ہے ان کو مومن کہو گے؟ ہرگز نہیں۔
مولانا جہاں 99 وجوہ کفر کی ہوں، ایک وجہ ایمان کی طرف جاتی ہو، وہ تب ایمان کی طرف اس وقت احتمال کیا جائے گا ایمان کا جب ان وجوہ کے اندر سری کفر نہ ہو۔ اگر سری کفر ہے پھر 99 وجوہ تو کیا، صرف ایک وجہ بھی اگر ہوگی تو وہ عدم ایمان پر دلالت کرے گی۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے، 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچن ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ یہ ایک اور فتویٰ ہے، یہ مرزا جونیئر کے استاد کا ہے، غامدی صاحب کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرزا محمد علی انجینئر کا جو جملہ آپ نے نقل فرمایا ہے، اس سے کوئی شخص اختلاف کر سکتا ہے، لیکن وہ لفظ کہ کسی مفہوم میں بھی بارگاہ رسالت میں گستاخی یا اہانت کا جملہ نہیں ہے، چنانچہ اس کی بنیاد پر مرزا صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کرنا سری زیادتی ہے۔ لو جی، یہ بھی کہہ رہا ہے سری زیادتی ہے، زیادتی کہہ رہا ہے، مرزا کا استاد بھی کہہ رہا ہے کہ یہ مرزا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو مرزا جی کیا خیال ہے، یہ زیادتی سے مراد کون سی زیادتی مراد لے ہم؟ کیونکہ بقول تیرے، اگرچہ اس نے یہ بات نہیں کہی تیرے استاد غامدی نے کہ یہ جنسی زیادتی ہے، لیکن اس نے زیادتی تو کہی ہے نا، تو یہ مطلب ہی تو ہو سکتا ہے نا جنسی زیادتی والا۔ یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم دجال ہی ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا، او بھائی کہنے کی ضرورت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ یہ ایک اور فتویٰ ہے، مولانا حسن صاحب ہیں، انہوں نے بھی وہی بات لکھی ہے جو غامدی صاحب نے لکھی ہے، انہوں نے بھی آخر میں یہی لکھا ہے کہ یہ سری زیادتی ہے اور کھلی ناانصافی ہے۔ بہرحال تمام فتاوی جات والے مرزا جونیئر کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں زیادتی ہے، زیادتی ہے، اس سے آپ عام زیادتی مراد لے لیں، جنسی زیادتی مراد لے لیں، کیوں؟ اگرچہ انہوں نے کہا نہیں ہے لیکن یہ مطلب ہو تو سکتا ہے نا۔ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نقل کسے کہتے ہیں۔ یہ کتاب ہے رشیدیہ، یہ دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مناظرہ کی کتاب ہے، علم مناظرہ کے موضوع پر ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نقل کیا ہے۔ یہ بار بار فتاوی جات والے جو کہہ رہے ہیں نا کہ علماء بھی کہہ رہے ہیں بھی مرزا تو ناقل ہے اور نقل کفر کفر نہ باشد، واقعی ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ واقعی مرزا ناقل ہے یا موجد ہے یا مدعی ہے۔ نقل کی تعریف کے بعد یہ ساری حقیقت کھول کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ وَالنَّقْلُ هُوَ الْإِتْيَانُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ بِحَسْبِ الْمَعْنَى مُظْهِرًا أَنَّهُ قَوْلُ الْغَيْرِ۔ نقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی غیر کے قول کو اس طرح لانا کہ جس طرح وہ باعتبار معنی کے ہے، باعتبار معنی کے، اس بات کو ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ غیر کا ہی قول ہے، یعنی معنی برقرار رہے، لفظ اگرچہ بدل جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کسی کے قول کو من و ان نقل کرنا لازم نہیں ہے، بس معنی مفہوم وہی برقرار رہنا چاہیے۔ شارح فرماتے ہیں کہ یرید انہ لا یلزم فی النقل الاتیان بقول الغیر بحیث لا یتغیر لفظہ بل انما یلزم الاتیان بھی علی وجہ لا یتغیر معنی۔ نقل کرنے میں یہ بات لازم نہیں ہے کہ غیر کے قول کو اس طرح لایا جائے کہ لفظ نہ بدلے، بلکہ اس طرح لانا ضروری ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم نہ بدلے۔ لفظ میں تبدیلی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، معنی مطلب اور مفہوم میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُ إِظْهَارُ أَنَّهُ قَوْلُ الْغَيْرِ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ناقل یہ بھی ظاہر کرے کہ یہ غیر کا قول ہے، یعنی وہ اشارتاً، دلالتاً، ضمناً، کنایتاً کسی بھی طریقے سے کہہ دے کہ یہ غیر کا قول ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا النیت فی الوضوء لیست بفرض، کہ وضو میں نیت فرض نہیں ہے۔ اب اس سے پوچھا جائے گا بھی یہ بات کہاں ہے، بتاؤ، دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے فلاں کتاب میں ہے، وہ دکھا دیتا تو ٹھیک ہے، مسئلہ ہی ختم۔ اگر بالفرض حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی نہیں ہے، اب کیا وہ بندہ ناقل ہوگا؟ نہیں، کیونکہ جب کہی نہیں ہے تو اب یہ ناقل نہیں، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اب مرزا کہتا ہے کہ عیسائیوں نے یہ بات کی ہے، جبکہ عیسائی صفائیاں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو مذہب ہی نہیں ہے، ہم تو یہ بات کہتے نہیں ہیں۔ تو جب وہ یا تو مرزا ثابت کرے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے اور وہ کہتے ہیں، ان کا مذہب ہے، اگر نہیں تو پھر مرزا کذاب ہے، ناقل نہیں ہے۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا۔ آگے چلیے، وَأَمَّا الْإِتْيَانُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّهُ قَوْلُ الْغَيْرِ لا صریحا ولا ضمنا ولا کنایتا ولا اشارتا فهو اقتباس۔ اگر ناقل کسی کی بات کو نقل تو کرتا ہے لیکن وہ یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ غیر کا قول ہے، نہ اشارتا، نہ ضمنا، نہ اشارتا، نہ کنایتا، کسی اعتبار سے بھی، تو وہ ناقل نہیں ہے، وہ مقتبس ہے، اس کو اقتباس کہتے ہیں، یہ نقل نہیں ہے۔
اور مقتبس کیا ہوتا ہے؟ والمقتبس مدعن فی اصطلاحہم، اہل مناظرہ کی اصطلاح میں مقتبس کو مدعی کہتے ہیں۔ تو لہذا مرزا جونیئر نے جو یہ لفظ بول کر اس کو کرسچنوں کے گلے فٹ کیا ہے، ان کے کھاتے میں ڈالا ہے۔ اب مرزا یا تو یہ ثابت کرے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، ثابت نہیں کر سکتا تو پھر یہ کذاب ہے اور جھوٹا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ لفظ ثابت ہی نہیں ہو سکتا ان کی طرف سے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا ناقل نہیں بلکہ مرزا مدعی ہے، اس نے خود دعویٰ کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر یہ لفظ خود بولا ہے۔ اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا 2 ارب کرسچنز انہیں دجال دوسری بات کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا۔ مرزا جونیئر کا جو استاد ہے غامدی، اس کے بارے میں خود مرزا جونیئر کہتا ہے کہ غامدی نے بھی دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ اسے دجال نہیں کہا جائے گا۔ ایک جھلک سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اور آدھی حدیث بھی غدیر خم کی بیان نہیں کرنی، یہ آدھی حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ان کا جو دجل ہے، یہ وہ دجل سے مراد جو دھوکہ دیا ہے، یہ اس کو دجال نہ بنا دیجیے گا کہیں تو وہ کہیں گے جی نینے صاحب نے دجال کہہ دیا۔ یہ جو انہوں نے تحریف کی حدیث کی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ اسے کوٹ کیا، آدھی حدیث کوٹ کی، اسے انشاءاللہ تعالی میں آج 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں بیان کروں گا۔ سن لیا نا، دیکھ لیا، مرزا جونیئر خود دعویٰ کر رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ غامدی سے بھی بڑا بلنڈر ہوا، اس نے حدیث کو چھپایا، آدھی بیان کی، دجل کیا، جھوٹ بولا، کس بیانی سے کام لیا، لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود میں اسے دجال نہیں کہوں گا۔ کیوں مرزا جی؟ ادھر تو تیرا اصول یہ ہے کہ جھوٹے بندے کو دجال کہا جاتا ہے، دجل کرنے والا، دجال دجل کرنے والا، جھوٹا، فراڈیا، ہیر پھیر کرنے والا، تو خود کہتا ہے اور تو خود مان رہا ہے کہ غامدی نے دجل کیا ہے، ہیر پھیر کیا ہے، فراڈ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کے باوجود تو اس کو دجال کیوں نہیں کہتا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ ادھر وہ بات جو عیسائیوں نے کہی بھی نہیں ہے، وہ کہتے بھی نہیں ہے، اس کے باوجود تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق معاذ اللہ اس طرح کا لفظ منسوخ کر رہا ہے جو مسلمان کو وہ لفظ بولنا بھی گوارا نہیں ہے، لیکن ادھر غامدی جب وہی کچھ کر رہا ہے تو اس کو دجال نہیں کہتا، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تیری زبان اتنی لمبی ہو گئی۔ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ مسلمانوں دیکھا آپ نے یہ کتنا دجل سے کام لے رہا ہے، کتنا فراڈ اور دھوکہ کر رہا ہے مسلمانوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف بغض ہے اور عداوت ہے اور دشمنی ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی بھر رہا ہے اور محبت رسول کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ورنہ اگر مرزا تیرا اصول ہے کہ جھوٹے بندے کو دجال کہا جاتا ہے تو غامدی کو جھوٹا مانتا یا نہیں مانتا؟ جب مانتا تو اس کو دجال کیوں نہیں کہتا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ عیسائیوں کی طرف سے ایک لفظ بالکل ہے ہی نہیں، ان کے سر تھونپ رہا ہے، اور ادھر یہ تیرے سامنے اس کی ایک بات آ گئی ہے غامدی کہ تو اس کو کہتا ہے کہ یہ دجال میں نہیں کہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیری زبان اتنی جلدی کھل جاتی ہے، اتنی لمبی ہو جاتی ہے، اور باقیوں کے متعلق تو بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے۔ پتہ چل گیا مرزا تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دشمن ہے، تو مسلمانوں کا دشمن ہے، تو غیر مسلموں کا ایجنڈا آگے پھیلا رہا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم دجال ہی ہے، تو کہتے نہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا، اور بھائی کہنے کی ضرورت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا، بھائی کہنے کی ضرورت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ دوسرا یہ کہ مرزا جونیئر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگرچہ عیسائی، جب عیسائیوں نے انکار کیا نا بھی ہم تو یہ بات نہیں کہتے، وہ کہتا تم کہو یا نہ کہو، اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ کہتے نہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا، اور بھائی کہنے کی ضرورت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ مرزا پھر جن لوگوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ عمران ریاض دیکھیں جتنی مرضی مخالفت ہو یا جو مرضی ہو، بات ٹھیک کرنی چاہیے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی، ایسا لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی، کہہ رہا ہے نا بھی زیادتی ہوئی ہے۔ فتاوی جات والوں میں نے بھی لکھا ہے کہ مرزا کے ساتھ سری زیادتی ہوئی ہے، یہ کتنے فتاوے میں نے آپ کو دکھایا، صاف لکھا انہوں نے۔ مرزا اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں لکھا کہ مرزا کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، یہ نہیں کہا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تیرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ ادھر تو عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے وہ کہیں یا نہ کہیں، بس یہ مطلب ہو سکتا ہے اور بھائی کہنے کی ضرورت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ کہ معاذ اللہ ان کا مطلب یہی ہے جو معاذ اللہ تو نے زبان استعمال کی۔ تو مرزا پھر جو لوگ تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو کیا تیرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے؟ کیونکہ مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے پھر وہ کہیں یا نہ کہیں،
انہوں نے کہا ہے انہوں نے جنسی زیادتی کہا یہ نہیں کہا، مطلب تو ہو سکتا ہے نا۔ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے کتنے دجل سے یہ کام لے رہا ہے۔ اس کا مقصد مسلمانوں میں فرقہ واریت کو پھیلانا ہے، مذاہب کو آپس میں لڑانا ہے، اس کا مقصد گھر گھر میں لڑائی ڈالنا ہے، اس کا مقصد زمین کے اندر فساد پھیلانا ہے۔ یہ دجال خود دجال بن کر زمین کے اندر فتنہ پھیلا رہا ہے، اور جبکہ اس کو تھوپ رہا ہے دوسروں کے ساتھ۔ سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنا ایمان بچائیے، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کیجیے۔